لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کچھ نصیحت کریں، فرمانے لگے کہ قرآن کریم کو کثرت سے پڑھا کرو، جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا آئے وہاں رک جایا کرو، غور و فکر کیا کرو، تدبر کیا کرو، یا تو رب العالمین کسی اچھائی کا حکم دیں گے یا رب العالمین کسی برائی سے منع کریں گے۔ ان دو آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والو، خطاب اہل ایمان سے کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پیچھے کرنا، اپنی بات کو، اپنی رائے کو آگے کرنا، اللہ رب العالمین کے احکامات کو پس پش ڈالنا، خواہشات کی پیروی کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا ہے۔ سہل بن حنیف صحابہ اور تابعین سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الناس اتہموا الرأی فی الدین، اے کائنات کے لوگوں دین کے معاملے میں اپنی رائے سے بچو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ دین میں اپنی رائے انسان کو گستاخ بنا دیتی ہے، اور ایک موقع پر جب انہوں نے بات کی تھی تو میرے نبی نے فرمایا تھا یا ابن الخطاب انی رسول اللہ، اے خطاب کے بیٹے میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے بہت زیادہ فائدہ مند آثار بھی دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے، میری رائے یہ ہے، میرا دماغ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ موضوع پر مسا نیچے سے ہونا چاہیے، اوپر سے نہیں، لیکن میری بات دین نہیں، دین اللہ رب العالمین کی بات یا کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ صحابہ کو دیکھتے ہیں کس قدر پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اپنی آوازوں کو پیغمبر علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب العالمین تمہارے اعمال تباہ و برباد کر دے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جب یہ آیت نازل ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر میں بیٹھے ہوئے روتے ہی رہتے ہیں، ملنا جلنا صحابہ سے ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ جائیں پتہ کریں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو فرمانے لگے کہ میری آواز قدر بلند ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا شمار منافقین میں یا جہنمیوں میں ہو گیا ہو۔ پیغمبر علیہ السلام کو بتایا گیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہیں بتا دیجئے بل ہوا من اہل الجنہ، اہل جہنم میں نہیں بلکہ رب العالمین نے ان کا شمار اہل جنت میں کر دیا ہے۔ اس قدر ادب ہے، اس قدر احترام ہے، آواز قدر قدرتی طور پر بلند ہے، جان بوجھ کر پیغمبر علیہ السلام کی آواز سے بلند نہیں کی۔ بعض لوگوں کی آواز موٹی ہوتی ہے، بعض کی باریک ہوتی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، بنو تمیم کا ایک وفد آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس ہمارے درمیان کسی کو امیر مقرر کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، حضرت عمر موجود۔ ان میں سے ایک نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دے، دوسرے نے کہا اللہ کے نبی دوسرے کو بنا دے۔ آواز قدر بلند ہو گئی، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر حدیث میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دھیمی آواز میں بات کرتے، اپنی آواز کو اتنا پست رکھتے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھنا پڑتا کہ عمر دوبارہ بولو، آپ نے کیا کہا ہے۔ اس قدر ادب ہے، اس قدر احترام ہے۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری آپ اٹھائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ لکھا جا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ، ہم اللہ کا رسول آپ کو نہیں مانتے، لہٰذا آپ محمد بن عبداللہ لکھیں، رسول اللہ کو کاٹ دیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی رسول اللہ کو مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا لائق کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو مٹا دیں۔ میرے نبی نے فرمایا علی مجھے بتاؤ، میں خود مٹا دیتا ہوں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں عروہ بن مسعود ثقفی، صحیح بخاری اٹھائیے، کتاب الشروط اٹھائیے، قریش کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا۔ اس قدر ادب، اس قدر احترام، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں، اس قدر محبت کرتے ہیں، ادب، احترام، محبت اور پیار ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ قریش کی طرف سے نمائندہ بن کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ جب واپس گئے تو بدلے بدلے نظر آئے۔ لوگوں نے پوچھا، کہا میں نے کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا، میں نے روم کے بادشاہ کو دیکھا، میں نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو دیکھا، میں نے دنیا کے تقریباً تمام بادشاہوں کو دیکھا، نہ میں نے ایسا قائد دیکھا اور نہ ہی میں نے ایسے ماننے والے دیکھے۔ انہوں نے پوچھا کیسے ہیں، کون ہیں؟ کہا وہ تو ایسے عظیم ہیں، اس قدر ادب کرتے، اس قدر احترام کرتے ہیں، سر جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ کہا اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حکم کرتے ہیں اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر وضو کرتے ہیں، وضو کے پانی کو لینے کے لیے ایسے دوڑ پڑتے ہیں، ایسا لگتا ہے ابھی ان میں تلواریں چل پڑیں گی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک اگر منہ سے باہر نکلتا ہے، ہاتھ لیے بیٹھے ہیں، ہاتھوں پہ ملتے ہیں، چہرے پہ، جسم پہ مل لیتے ہیں۔ کہا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی حکم دیتے ہیں اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس قدر ادب ہے، اس قدر احترام ہے۔ یہی وجہ ہے کہا اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، نہ آواز کو بلند کرو، نہ بات کو بلند کرو، نہ اپنی رائے کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے، نبی کے حکم سے آگے رکھو۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کہا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ چہرے اطہر کا جلال اتنا تھا کہ میں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر کو دل بھر کے دیکھ ہی نہ سکا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اطہر کیسا تھا، میں جواب نہیں دے سکوں گا۔ ایسے عظیم تر ہیں، وہی نازل ہوتی ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر جھکا لیتے ہیں، صحابہ بھی جھکا لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر سر مبارک کو اٹھاتے ہیں، صحابہ بھی اٹھاتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے جانے کے بعد اذان دینا چھوڑ دی۔ جب وفات ہو گئی، تدفین نہیں ہوئی تھی، اذان دی، صحابہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ پھر ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلال اذان تو سناؤ۔ کہا اگر اپنی جان کے لیے، اپنی ذات کے لیے آزاد کیا ہے تو بلال اذان سناتا ہے، لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا چھوڑ دی ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ کر کس کے چہرے انور کو دیکھے گا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کا ادب ہے، میرے نبی کے کھانے کا ادب ہے، میرے نبی کے سونے کا ادب ہے، میرے نبی کے بستر کا ادب ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت عثمان بن عفان۔ انہوں نے ایک شخص سے پوچھا، ایک صحابی سے، غالباً حضرت خباب ہیں، پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ اس نے کہا رسول اللہ اکبر منی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں، اور پیدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوا۔ کیا مطلب؟ یعنی مقام میں، مرتبے میں جو ادب، جو احترام، جو محبت، جو مرتبہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ میرا نہیں، پیدا میں پہلے ہوا، بڑے وہ ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک مجلس سے پاس سے گزرے، وہ کھانا کھا رہے تھے، بکری بھون کے سامنے رکھی ہے، ان کو بھی دعوت دی،
انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس حال میں گئے ہیں، کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کا کھانا اچھا نہیں لگتا۔ یہ عظیم لوگ ہیں۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جس ہاتھ سے بیعت کی ہے، پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پہ جو ہاتھ رکھا ہے، ساری زندگی اس ہاتھ کو نجاست سے دور رکھا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ جس ہاتھ سے بیعت کی ہے، ساری زندگی نجاست سے اس ہاتھ کو دور رکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، نبی علیہ السلام سے محبت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ایسا ہوا، میں اور میرا والد پیغمبر علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ہم نے پیغمبر علیہ السلام کو جگایا نہیں، ہم واپس آ گئے۔ حقیقی طور پر یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، اور یہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔